امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، بیزی بالشترین حیات۔ منور خانم، جو کہ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اپنی تجربہ کار نوکرانی سوزن کے ساتھ اپنی حویلی میں رہتی ہے، جو اپنی عمر کے باوجود اب بھی ظاہری ہے۔ ایک رات ایک چھوٹی لڑکی کو اس کی بڑی بہن نے حویلی کے دروازے پر چھوڑ دیا۔ نہ صرف منور کی زندگی بلکہ بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو بھی مکمل طور پر بدل دے گی۔ چھوٹی مینے منور کی پوتی ہے، جس کی وجود سے منور بے خبر ہے۔ مینے کے گلے میں ہار دیکھ کر مسز منور حیران ہوتی ہے اور اپنی بیٹی کی تلاش میں نکل پڑتی ہے، جس نے اسے برسوں سے نہیں بلایا۔ نمبر 8، اعلان۔ میلکے، جو بے قصور ہے، اپنے شوہر کو قتل کرنے کے جرم میں سزا یافتہ ہے اور 20 سال بعد رہا ہو جاتی ہے۔ اس کا واحد خواب اپنی بیٹی حازال کے ساتھ دوبارہ ملنا ہے، جسے اس نے بچپن میں اپنی بہن کے سپرد کیا تھا۔ تاہم میلکے نہ صرف باہر اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہے بلکہ جھوٹ سے بنی ایک نئی جیل کا بھی انتظار کر رہی ہے۔ جیسے جیسے ملکے ایک ایک کر کے اپنے سے کہے گئے جھوٹ کا پردہ فاش کرتی ہے، وہ یہ بھی سمجھ جائے گی کہ وہ کس قسم کے کھیل میں پڑ گئی ہے۔ دھیرے دھیرے اس لڑکی کے قریب پہنچتے ہوئے، جو برسوں سے کسی اور کو اپنی ماں کہہ رہی ہے، وہ بھی اپنے شوہر کے اصل قاتل کو بے نقاب کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ جھوٹ سے بنی اس کہانی میں سب سے زیادہ ضمیر والا، سب سے زیادہ بے رحم ہوگا اور سب سے زیادہ وفادار حقیقی غدار ہوگا۔ نمبر 7، سیاہ قلب۔ سمرو نے ان بچوں کو چھوڑ دیا جنہیں اس نے چھوٹی عمر میں جنم دیا اور اپنے لیے ایک نئی زندگی اور خاندان بنایا۔ میلک اور نوح نے اپنے ماں کی شناخت اپنی دادی کے آخری الفاظ سے سیکھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ سمرو، جس کی شادی اب کیپاڈوشیا کے ایک امیر ترین تاجر سامد سے ہو چکی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شاہانہ زندگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم سامد کے بیٹے کے بارے میں اس کی پہلی شادی جہان سے مختلف منصوبے ہیں۔ میلک اور نوح کے راستے، جو اپنی ماں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، غیر متوقع طور پر جہان اور اس کی ہچکچاہٹ والی منگیتر سیویلائی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ نمبر 6، کوتوکان۔ یہ سیریز کارتال کی پیروی کرتی ہے، جو ایک سابق پولیس آفیسر ہے جو نائٹ کلب کے سیکیورٹی مینیجر کے طور پر کام کرتے ہوئے ایک خطرناک مافیا گروپ کے ساتھ مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ جب وہ کئی سالوں سے دور رہنے کے بعد اپنے بچوں کے قریب جانے پر مجبور ہوتا ہے تو کارتال مافیا کی گرفت سے بچنے کے چیلنجز کا سامنا کرتا ہے اور اپنے بچوں کا باپ بننے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ جلد ہی کارتال کے راستے سابق پولیس اہلکار 2 بچوں کے ساتھ نائٹ کلب کا مالک بن گیا اور مافیا لیڈر کی بیٹی نازان، جو اپنے منگیتر کی جیل سے رہائی کا انتظار کر رہی ہے۔ تمام تر موت، دھوکہ دہی اور خطرات کے باوجود ہمارے ہیروز بھیڑیوں کے اس اڈے میں زندہ رہنے کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے اور تمام مشکلات کے خلاف محبت کرنا سیکھیں گے۔ نمبر 5، ساندی ککوسو۔ کارسو ناخوش شادی میں ایک عورت ہے۔ اس کا شوہر ریحا ایک بدتمیز آدمی اور بے کار باپ ہے، لہٰذا جب کارسو اپنے تیسرے بچے کو جنم دیتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے 3 سالہ بیٹے کوزے کو اپنی ماں فیلس کے ساتھ کچھ دیر رہنے کے لیے استانبول بھیجتی ہے، تاہم کوزے استانبول کے سفر میں لاپتہ ہو جاتا ہے۔ 3 سال کی تلاش کے بعد کارسو مرسن کے سفر پر کوزے کو دیکھتی ہے۔ کارسو اپنے بیٹے کے ساتھ دوبارہ ملنے پر راحت محسوس کرتی ہے، تاہم کوزے، جو اب دنیز کے پاس رہتا ہے، اسے نہیں پہچانتا۔ کارسو کو اپنے بیٹے کو واپس جیتنے کے لیے لڑنا پڑے گا، جبکہ اس کی مشکل خاندانی صورتحال سے نمٹنا پڑے گا۔ نمبر 4، کیزلجک شربتی۔ کیزلجک شربتی مثالی دعا کی دل فریب کہانی سناتا ہے، جو ایک دیندار خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک دلکش آدمی سے نا امید محبت میں پڑ جاتی ہے۔
جس کی اقدار اس کی والدہ کے ساتھ ٹکراتی ہیں، ایک طاقتور ڈرامہ تخلیق ہوتا ہے جب وہ اپنے اختلافات پر قابو پانے اور ہم آہنگی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قزلجک شربتی مثالی دعا میں طاقتور ارتقاء کی کھوج کرتی ہے جب اسے یونیورسٹی کے آغاز میں ایک ایسے شخص کے ساتھ محبت ملتی ہے جس کے عقائد اس کی والدہ کیولجم سے متصادم ہوتے ہیں۔ ایک غیر متوقع پریگنینسی دعا کی زندگی کے منصوبوں کو الٹ پلٹ کرنے کے لیے تیار ہے، جس سے مختلف دنیا کے بنیادی دو خاندانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ نمبر 3، یالی چپکنی۔ حالی ساگا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فیریت، جو اس کے بھائی فواز سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ حالی فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ حالی ساگا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہے۔ نمبر 2، لیلا، حیات، عشق، عدالت۔ لیلا، جس نے چھوٹی عمر میں اپنی ماں کو کھو دیا تھا اور اس کے والد کے علاوہ کوئی نہیں تھا، جب اس کے والد نے دوسری شادی کی تو اس کی زندگی بدل گئی۔ اس کی سوتیلی ماں نور کی طرف سے اسے کوڑے دان میں چھوڑ دیا گیا۔ لیلا بہت سی مشکلات سے گزرتی ہے اور برسوں بعد نور سے بدلہ لینے کے لیے واپس آتی ہے۔ لیلا اس نوجوان عورت کے جذباتی سفر کو سکرین پر لائے گی جب وہ اس سوتیلی ماں کے خلاف لڑ رہی ہے جس نے اس کی زندگی برباد کر دی، اور جب اس کی انتقام کی جستجو کو محبت نے آزمایا۔ نمبر 1، بیر گیجے مسالی۔ بیر گیجے مسالی ایک یورک لڑکی جان فضا اور ایک پولیس کمشنر ماہر کی ناممکن محبت کی کہانی کو سکرین پر لائے گا، جو پاموکلے کے جادوئی جغرافیہ سے شروع ہوتی ہے اور استنبول میں مسٹر آصف کی حویلی تک پھیلی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔